أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا۔ میرے محترم دینی بھائیوں، گزشتہ کل کے درس قرآن میں ہم نے حضرت مریم اور سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سنا کہ جب لوگوں نے حضرت مریم پر الزام لگایا، حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا تو حضرت عیسیٰ نے پالنے میں یعنی کہ گہوارے میں جہاں آپ سوئے ہوئے ہیں وہیں پر جواب دے رہے ہیں اپنی قوم کو، انی عبد اللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ مجھے کتاب دینے والے ہیں، مجھے نبی بنانے والے ہیں، اور اللہ مجھے بابرکت بنائیں گے جہاں کہیں میں رہوں گا۔ اللہ مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کرتے ہیں جب تک کہ میں زندہ رہوں۔ اللہ مجھے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی وصیت کرتے ہیں، اور ولم یجعلنی جبارا شقیا، اللہ نے مجھے سرکش اور پتھر دل نہیں بنایا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جو پالنے میں بچپنے کے اندر بات کر رہے ہیں۔ میں نے بتایا تھا کہ یہ صرف حضرت عیسیٰ اکیلے نہیں ہیں، بلکہ ایسے 6 بچے گزرے ہیں تاریخ کے اندر اللہ کی اس کائنات کے کرشمے میں، کہ جو 6 بچوں نے پالنے کے اندر بچپنے کے اندر اللہ نے ان کو بولنے کی طاقت دی اور وہ بولے۔ جس میں سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، جب یہ بولے تھے تب یہ 40 دن کے تھے، 40 دن کی آپ کی عمر تھی، اور آپ نے اپنی قوم کو جواب دیا۔ بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عمر میں برکت دی، اور اللہ نے انجیل عطا فرمائی، اللہ کے یہ نبی اور رسول بنے اور لوگوں کو دین کی تبلیغ کا کام کرتے رہے۔ اللہ نے آپ کو بڑے معجزات نصیب فرمائے۔ سب سے بڑا معجزہ تو یہ تھا کہ آپ نے بچپن میں گفتگو کی۔ دوسرا، بغیر باپ کے کنواری مریم کے پیٹ سے یہ پیدا ہوئے۔ تیسرا معجزہ یہ تھا کہ گارے سے، کیچڑ سے، گارے سے پرندے کی شکلیں بناتے تھے اور اس میں پھونک مار کر کہتے تھے کہ کم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، تو وہ پرندے اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتے۔ اللہ نے یہ معجزہ حضرت عیسیٰ کو عطا فرمایا تھا۔ چوتھا معجزہ آپ کا یہ تھا کہ مادر ذات نابینا، یعنی کہ جو بچپن سے نابینا ہے، ان کو ان کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے اور کہتے تھے اللہ کے حکم سے تو دیکھنے والا ہو جا، چنانچہ وہ دیکھتا ہو جاتا تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک معجزہ عطا فرمایا تھا۔ پانچواں معجزہ یہ فرمایا تھا کہ برس کے مریض، جو کوڑی کے مریض ہوتے ہیں، ان کو اللہ کے حکم سے وہ شفا دے دیتے تھے۔ چھٹا معجزہ یہ تھا کہ مردوں کو، قبرستان میں جا کے مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرتے تھے۔ مردے کی قبر پر جا کر ہاتھ مارتے اور کہتے کہ قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جاتا، وہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ ساتواں معجزہ اللہ نے یہ عطا فرمایا تھا کہ ان کے زمانے میں مال جمع کرنا جائز نہیں تھا۔ مال جمع کر کے، ذخیرہ کر کے اپنے گھر میں جمع کر کے رکھنا جائز نہیں تھا۔ چنانچہ جو لوگ چھپ چھپ کے مال جمع کر کے رکھتے تھے، اللہ نے یہ معجزہ حضرت عیسیٰ کو عطا فرمایا تھا کہ ان کے گھر میں رکھا ہوا ذخیرہ بغیر دیکھے آپ بتا دیتے تھے کہ فلاں کے گھر میں اتنا مال جمع پڑا ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ کا معجزہ تھا۔ اور 8واں معجزہ اللہ نے یہ عطا فرمایا تھا کہ آپ کی دعا سے اللہ نے آپ کے لیے آسمان سے دسترخوان اتارا تھا، پورا دسترخوان، لمبا واقعہ ہے لیکن یہ بھی ان کا ایک معجزہ تھا۔ اور 9واں معجزہ یہ ہے، اللہ نے ان کو زندہ آسمان کے اوپر اٹھایا، کیونکہ جب آپ نے عیسائی مذہب کی تبلیغ شروع کی تو یہودی لوگوں کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور لوگ آپ کو مرنے کے اوپر آ گئے، یہاں تک کہ 4000 یہودیوں نے آپ کے گھر کا گھیرا لگا دیا، آپ کے گھر کو گھیر دیا 4000 یہودیوں نے۔ اور پھر انہوں نے جن آدمی کو تیار کیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے لیے، وہ تیتلان نام کا ایک آدمی تھا، اس کو تیار کیا کہ وہ جا کے اندر حضرت عیسیٰ پر حملہ کرے گا۔ چنانچہ اللہ نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ اٹھا دیا، لیکن یہ تیتلان نام کا جو آدمی تھا، اللہ نے اس کی شکل ہی حضرت عیسیٰ جیسی بنا دی۔
چنانچہ جب باہر نکلا اور کہنے لگا کہ عیسیٰ تو گھر میں نہیں ہے، تو لوگ کہنے لگے تو ہی تو عیسیٰ ہے، بچنے کے بہانے کرتا ہے، یوں پکڑ کے اسی کو مار کے سولی پہ چڑھا دی۔ بعد میں ان کو پتہ بھی چلا کہ اگر یہی عیسیٰ ہے تو ہمارا آدمی اندر گیا تھا وہ کہاں گیا؟ چنانچہ کنفیوژن کے اندر آ گئے، کچھ لوگ کہتے ہیں قتل ہو گئے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے ان کو حواریین کہا جاتا۔ آپ نے ایک حواری سے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو میرے لیے قربان ہو جائے اور گھر سے باہر نکلے، میں اس کو ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو میرے ساتھ میں رکھے گا۔ تو ایک حواری تیار ہو گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے کپڑے اس کو پہنائے، اپنا عمامہ اس کو پہنایا، اللہ سے دعا کی کہ میری شکل اس کے جیسی کر دے۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا دیا، اور یہ آدمی لوگ حضرت عیسیٰ سمجھ کے انہی کو قتل کر دیا اور سولی پہ چڑھا دیا۔ قرآن نے صاف کہہ دیا، سورہ نساء آیت نمبر 157 کے اندر اللہ نے صاف فرما دیا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، کہ حضرت عیسیٰ نہ قتل ہوئے ہیں نہ سولی پر چڑھائے گئے ہیں، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، اللہ نے ان کو کنفیوژن میں ڈال دیا۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان کے اوپر ہیں، زندہ ہے۔ قیامت سے پہلے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، قیامت سے پہلے دمشق کی جامع مسجد کے مینارے پر عصر کی نماز کے وقت وہ آسمان سے اتریں گے، پھر وہ اور امام مہدی دونوں مل کر دجال کا مقابلہ کریں گے، اس کو قتل کریں گے، اللہ ان کے ہاتھ پر فتوحات عطا فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد 40 سال انتہائی پاکیزگی والے 40 سال دنیا کے اندر رہیں گے، پھر اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی موت دے دے گا۔ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ مکمل ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ حضرت عیسیٰ تھے جنہوں نے بچپن میں پالنے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے گفتگو کی۔ دوسرا بچہ جریج نام کا تھا۔ جریج نام کے بنی اسرائیل کے ایک بہت بڑے اللہ کے نیک آدمی تھے، اللہ کے ولی تھے۔ انہوں نے اپنا خود کا ایک معبد یعنی عبادت خانہ بنایا تھا اور وہیں پر رہ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اپنے معبد میں عبادت کر رہے تھے کہ ان کی ماں نے آواز لگائی۔ اب یہ سوچ میں پڑ گئے کہ اللہ کیا کروں، میں نماز پڑھ رہا ہوں ایک طرف، دوسری طرف میری ماں بلا رہی ہے، نماز پڑھوں یا میری ماں کے بلانے کے پاس ان کے پاس جاؤں۔ بہرحال وہ نماز کے اندر مشغول رہے، ان کی ماں آواز لگا کر چلی گئی۔ دوسرے دن ان کی ماں آئی اور آواز لگائی تو یہ دوسرے دن بھی عبادت میں مشغول تھے، کچھ جواب نہیں دے پائے۔ تیسرے دن بھی ان کی ماں آئی اور یہ عبادت میں مشغول تھے، کچھ جواب نہیں دے پائے۔ تب ان کی ماں کے زبان سے ایک جملہ نکلا، بد دعا والا جملہ نکلا، جا اللہ تعالیٰ تجھے بدکار عورت کا نظارہ کرائے، یعنی تیرا سابقہ پڑے، تیری ملاقات بدکار عورت سے ہو، اس طرح کا جملہ بول کے ان کی ماں چلی گئی۔ انہی کے زمانے میں بنی اسرائیل کی ایک بدکار عورت تھی، انتہائی فاحشہ عورت، لیکن اس کی خوبصورتی کے چرچے تھے۔ لوگوں نے اس کو کہا کہ جا تو جریج کو اپنی جال کے اندر پھنسا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں جریج کو اپنی جال کے اندر پھنساتی ہوں۔ چنانچہ وہ جریج کے پاس آئی، اپنی جال میں پھنسانے کی کوشش کی، لیکن جریج اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ سے دعا کر کے بچ نکلے۔ اس نے کیا کیا کہ جریج کے گھر میں ایک چرواہا آیا کرتا تھا، اس چرواہے کے پاس جا کے زنا کروایا۔ زنا کروانے کے بعد 9 مہینے کے بعد جب بچہ ہوا تو وہ بچہ لے کے بستی میں گئی اور کہنے لگی یہ جریج کا بچہ۔ چنانچہ پوری قوم کے لوگوں نے آ کے جریج کو مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس کا عبادت خانہ توڑ دیا اور اس کو مارتے رہے۔ جریج نے کہا کہ آخر بات کیا ہے؟ کہا کہ وہ عورت کہتی ہے کہ وہ بچہ تیرا ہے۔ جریج نے کہا کہ وہ بچہ میرے سامنے لایا جائے۔ چنانچہ بچہ سامنے لایا گیا، اس کو لٹایا۔ جریج نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کی اور اس بچے کے پیٹ کے اوپر ایک چونٹی کاٹی۔ چونٹی کاٹنے کے بعد پھر اس سے کہا یا صبی من ابوک، اے بچہ بتا تیرا ابا کون ہے؟ تو بچے نے بتایا ابھی میرا باپ جو ہے وہ چرواہا ہے۔ وہ چھوٹا سا معصوم سا بچہ اس وقت بول پڑا، اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی، یہ جریج کی کرامت تھی، وہ بچہ بولا۔ اس کے بعد لوگوں نے جریج کے ہاتھ پیر پکڑ لیے اور کہنے لگے ہمیں معاف کیجیے، اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کا عبادت خانہ سونے چاندی کا بنا دیں گے۔ اس نے کہا کہ نہیں، تم مٹی کا ہی بنا دو، لیکن آئندہ مارنے سے پہلے تحقیق کر لیا کرو۔ بہرحال وہ بچہ تھا جو جریج کی گواہی کے طور پر بولا تھا۔ تیسرا بچہ
حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی جس نے دی تھی، آپ نے گزشتہ سال رمضان میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ یہاں پر سنا کہ جب زلیخا نے آپ کے اوپر الزام لگایا اور جب عزیز مصر نے زلیخا کو پکڑ لیا اس کے شوہر نے، تو فوراً اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہنے لگی کہ دیکھو یہ بچہ ہم نے پال پوس کے اپنے گھر میں بڑا کیا، یہ میرے پہ ہی ڈوڑے ڈال رہا ہے۔ حالانکہ اس وقت جھپا جھپی میں حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹ گیا تھا، تو اس وقت گہوارے میں ایک بچہ اس کمرے میں تھا۔ قرآن نے بچے کا نام نہیں لیا، قرآن نے کہا وشہد شاہد، ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی۔ اس بچے نے کہا ان کان قمیصہ قد من قبل و ان کان قمیصہ قد من دبر۔ کتنی پیاری کہ بھائی یوسف پہ الزام لگانے سے پہلے دیکھ لو، اگر کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تب تو زلیخا سچی ہے اور یوسف جھوٹے، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف سچے ہیں اور زلیخا جھوٹی ہے۔ چنانچہ جب دیکھا گیا تو کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ عزیز مصر سمجھ گئے کہ یوسف تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے، زلیخا نے پیچھے سے پکڑا ہے اس لیے کرتا پھٹا ہے۔ تو اس وقت حضرت یوسف کی پاک دامنی کی گواہی بھی وہ ایک معصوم سے بچے نے دی تھی۔ اسی طریقے سے چوتھا بچہ جو پالنے کے اندر بولا ہو، وہ بنی اسرائیل ہی کے ایک بچے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کیا۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے اندر ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی، اسی وقت ایک خوبصورت نوجوان عمدہ گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر خوشبو وغیرہ لگا کر وہاں سے گزرا۔ ماں جب بچے کو دودھ پلاتی ہے، ماں کے ارمان ہوتے، لوری بھی سناتی ہے اور نہ معلوم میرا بیٹا بڑا ہو کے یہ بنے گا یہ بنے گا، ماں سوچتی رہتی ہے۔ جب وہ نوجوان وہاں سے گزرا تو ماں کے منہ سے نکلا اے اللہ میرے بچے کو بھی ایسا نوجوان بنانا، ایسا خوبصورت نوجوان بنانا جو گھوڑے کے اوپر گھما کرے۔ اس وقت بچے نے اپنی ماں کی چھاتی چھوڑی اور سوار کی طرف دیکھا اور انگلی سے اشارہ کیا اور کہنے لگا اے اللہ مجھے اس نوجوان جیسا مت بنانا۔ وہاں تعجب میں پڑ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ قصہ ہمیں سناتے ہوئے حضور نے یہ انگلی شہادت کی انگلی منہ میں ڈالی اور فرمایا بچے نے دوبارہ ماں کی چھاتی اپنے منہ میں لے لی اور دودھ پینا شروع کر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک عورت کہ جس کو لوگ مار رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں، وہ عورت بھاگ رہی ہے، اس پر الزام لگا رہے تو نے زنا کیا ہے، تو نے چوری کی ہے، تو بدکار عورت ہے، اور وہ عورت کہہ رہی ہے میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، تم لوگ میری بات مانتے نہیں ہو۔ لوگ مارتے مارتے اس عورت کو وہاں سے گزرے تو اس عورت نے دعا کی کہ اے اللہ میرے اس بچے کو اس عورت جیسا مت بنانا۔ بچے نے دوبارہ اپنا منہ چھاتی سے الگ کیا اور اس عورت کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہے اے اللہ مجھے بنانا ہو تو اس عورت کی جیسا بنانا۔ اب ماں اور بیٹا، وہ بیٹا جو ماں کی گود کے اندر ماں کا دودھ پی رہا ہے، دودھ پیتے بچہ بولنا نہیں جانتا، اس وقت ماں اور بیٹا بات کر رہے، ماں کہہ رہی بیٹا میں نے نوجوان کے جیسا تجھے بننے کو کہا تو تو نے منع کر دیا، اور یہ فاحشہ بدکار عورت کی طرح بننے کو کہا تو نے کہا مجھے ایسا بنانا۔ تو بیٹے نے کہا ماں تجھے پتہ ہے وہ جو نوجوان یہاں سے گزرا وہ اپنی قوم کا انتہائی ظالم آدمی، انتہائی بدکار آدمی ہے وہ، اور آپ مجھے اس کے جیسا بننے کی دعا دے رہی تھی۔ اور جو فاحشہ عورت لوگ کہہ رہے اور یہاں سے گزری وہ انتہائی پاک دامن عورت ہے، اور لوگوں نے اس کے اوپر الزام لگایا ہوا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ مجھے اس کے جیسا بنا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرشمہ تھا کہ ماں کی گود کے اندر ایک چھوٹا سا بچہ گود کے اندر گفتگو کر رہا ہے اور بات کر رہا ہے۔ تو تقریباً 4 بچوں کے بارے میں ہمارے سامنے گفتگو ہو گئی۔ 5واں بچہ ہے فرعون کی مشاطہ کا بچہ۔ فرعون کے گھر کے اندر ایک نوکرانی ہوا کرتی تھی جو فرعون کی لڑکیوں کو کنگھی دیتی تھی۔ کنگھی کرنے والے کو مشاطہ کہتے ہیں عربی میں۔ تو فرعون کی بچی کو کنگھی کیا کرتی تھی اور وہ اندر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھی، مسلمان ہو گئی تھی، کام کرتی تھی فرعون کے گھر میں لیکن حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئی تھی۔ ایک مرتبہ کنگھی کرتے کرتے اس کے ہاتھ سے کنگا ٹوٹ گیا، کنگا گر گیا نیچے، تو اس نے بسم اللہ کہہ کر اس کنگے کو اٹھایا، یا اللہ کا نام لے کر اس کنگے کو اٹھایا، تو فوراً وہ فرعون کی جو لڑکی تھی اس نے کام والی نوکرانی کو بولا کہ اللہ تو میرا ابا ہے
پروردگار رب تو میرا باپ ہے، یعنی فرعون جو ہے وہ پروردگار ہے، تو میرے ابا کے علاوہ کس کو پکارتی؟ تو مشاطہ نے کہا کہ میں اس کو پکارتی ہوں جو میرا بھی اللہ ہے، تیرا بھی اللہ ہے، اور تیرے باپ کا بھی اللہ ہے، تیرے باپ کا بھی وہ پروردگار ہے۔ وہ لڑکی دوڑی گئی اور جا کر فرعون کو شکایت کر دی۔ فرعون نے اس مشاطہ کو بلایا اور کہا کہ کیا تو نے ایسا کہا؟ تو اللہ نے اس عورت کو ہمت دی اور اس نے فرعون کے سامنے ڈٹ کر کے کہا کہ ہاں تو اللہ نہیں ہو سکتا، تو ایک کامن مین ہے، ایک انسان ہے ہماری طرح، اللہ نے خالی تجھے بادشاہ بنایا ہے، ورنہ تیرا میرا سب کا پروردگار وہ اللہ ہے جس کی میں عبادت کرتی ہوں اور جس کی حضرت موسیٰ تبلیغ کرتے۔ فرعون نے کہا کہ تانبے کی گائے لائی جائے، اس زمانے میں مورتیاں بنتی تھی بڑی بڑی تانبے کی، تو تانبے کی ایک گائے منگوائی گئی اور اس کو پگھلایا گیا، اور پگھلانے کے بعد کہا گیا کہ اس مشاطہ کا چھوٹا سا بچہ تھا، کہا کہ اس کے بچے کے ساتھ اس کو آگ کے اندر پھینک دیا جائے، اس ابلتے ہوئے اور پگھلتے ہوئے تانبے کے اندر اس کو پھینک دیا جائے۔ اس عورت نے کہا کہ تو جو چاہے کر لے، مجھ پر ایک احسان کر لینا کہ جب میں اس کے اندر مر جاؤں تو میری ہڈیوں کو نکال کر بیت المقدس کے علاقے کے اندر دفن کر دینا۔ تو فرعون نے کہا چل ٹھیک ہے، تو نے برسوں ہمارے گھر میں خدمت کی ہے، تیرے ہم پر احسان ہے، ہم تیری یہ آخری خواہش پوری کر دیں گے۔ اور لوگوں کو کہا کہ اس کو اٹھا کر آگ میں ڈال دو۔ ماں ہوتی ہے، ماں تو کودنے کو تیار تھی، لیکن وہ چھوٹا سا بچہ جو اس کی گود میں تھا اس کا کیا کرے وہ سوچ رہی تھی۔ اسی وقت اللہ نے اس بچے کو قوت گویائی عطا فرمائی، بولنے کی طاقت عطا فرمائی، اور وہ بچہ بولا ماں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا کے عذاب آسان ہے آخرت کے عذاب کے مقابلے میں، اے ماں کود جا، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے لیے آسانی پیدا فرما دیں گے۔ چنانچہ وہ ماں کود گئی۔ روایتوں میں آتا ہے اس ماں کے آگ میں کودنے سے پہلے ہی اللہ نے اس کی روح قبضہ کر لی تاکہ اس کو آگ کی تکلیف برداشت ہی نہیں کرنی پڑے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کے ساتھ جب معراج پہ تشریف لے جا رہے تھے، تب آپ نے مکہ سے بیت المقدس کا جو سفر کیا تھا براق کے اوپر، تو ایک جگہ پر ایک خوشبو آئی۔ حضور نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون سی خوشبو ہے؟ تو اس وقت حضرت جبرائیل نے بتایا تھا کہ وہ فرعون کی مشاطہ اور اس کے بچے کی ہڈیوں کو یہاں دفن کیا گیا تھا، اس کی یہ خوشبو ہے۔ اللہ کے رسول نے اس کے لیے دعا کی۔ تو بہرحال یہ 5واں بچہ تھا جو پالنے کے اندر اللہ نے اس کو بولنے کی طاقت دی، اور آخری بچہ جو اصحاب الاخدود کے واقعے کے اندر 30ویں پارے میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ ایک ظالم بادشاہ تھا جو لوگوں کے اوپر ظلم کیا کرتا تھا۔ اسی زمانے کے اندر ایک کاہن ہوا کرتا تھا جو جادوگری کا کام کرتا تھا۔ وہ مرنے کے قریب ہوا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھے اپنی قوم کا کوئی ہوشیار بچہ دیجیے تاکہ میں مرنے سے پہلے اپنا جادو اس کو سکھا دوں۔ فرعون نے اس زمانے کے بادشاہ نے ایک قوم کے چالاک بچے کو لے جا کے اس جادوگر کو دے دیا۔ اب یہ بچہ روزانہ جادوگر کے پاس جادو سیکھنے کے لیے جا رہا ہے۔ جادوگر کے پاس جب یہ جادو سیکھنے کے لیے جاتا تھا تو راستے میں ایک راہب رہتا تھا۔ راہب اس زمانے کا مولوی سمجھو، اس زمانے کا اللہ والا سمجھو، راہب کا گھر پڑتا تھا، وہ لوگوں کو دین کی باتیں بتاتا تھا۔ تو یہ بچہ جاتے جاتے کبھی اس راہب کے پاس بھی رک جاتا تھا۔ اب یہ جب راہب کے پاس رک جاتا، جادوگر کے پاس لیٹ پہنچتا تو جادوگر اس کو مارتا، جادوگر کے پاس سے واپس آتا پھر راہب کے پاس رک جاتا، گھر پہنچتا تو گھر والے اس کو مارتے۔ وہ خود کنفیوژن میں مبتلا تھا، راہب اپنے دین میں سچا ہے یا جادوگر اپنے دین میں سچا ہے۔ ایک دن یہ راستے سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا راستے پہ بہت بڑا ٹولہ ہے۔ پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہ ایک بہت بڑا بھاری بھرکم جانور نے راستہ روک رکھا ہے، بیچوں بیچ بیٹھ گیا ہے، لوگ جانے سے گھبراتے ہیں۔ اس بچے نے پتھر اٹھایا اور پتھر اٹھانے کے بعد کہا کہ اے اللہ، وہ راہب جو ہمیں دین کی باتیں سکھاتا ہے اگر وہ سچا ہے تو میں تیرا نام لے کر یہ پتھر اس جانور کو مارتا ہوں تو جانور کو راستے سے ہٹا دے یا اس کا قصہ ختم کر دے۔ بچے نے وہ پتھر اٹھا کے جانور کو مارا، جانور وہیں پر ختم ہو گیا۔ لوگوں نے اس بچے کو گود میں اٹھا لیا کہ یہ تو کوئی منتر جانتا ہے، یہ کوئی اور چیز جانتا ہے۔ یہ بات رفتہ رفتہ جب بادشاہ تک پہنچی تو بادشاہ نے کہا کہ ایک کام کرو کہ اس کو کسی پہاڑ کے اوپر لے جا کے نیچے گرا دو تاکہ یہ دین کی تبلیغ لوگوں کو نہ کر سکے۔
چنانچہ بادشاہ کے کارندے اس کو اٹھا کر پہاڑ کے اوپر لے گئے۔ اللہ پہاڑ کے اوپر ایسا زلزلہ لائے کہ جو لوگ لے کے گئے تھے وہی گر کے مر گئے، بچہ زندہ سلامت وہی گھر پر واپس آ گیا۔ اس بادشاہ نے کہا کہ اس کو ایک کام کرو، کشتی میں بٹھا کے سمندر کے بیچ میں لے جاؤ اور وہیں پر ڈبو دو۔ چنانچہ بادشاہ کے کارندے اس کو سمندر میں لے کر گئے۔ اللہ نے سمندر کے موجوں میں طغیانی پیدا کر دی اور کشتی ڈوب گئی، یہ تمام لوگ مر گئے، یہ بچہ تیر کر واپس آ گیا۔ بچہ اب بادشاہ کو کہتا ہے کہ تو کتنے ہی ہتھیار اپنا لے مجھے مارنے کا، لیکن تو مجھے مار نہیں سکتا۔ ہاں ایک طریقہ ہے، اگر تو چاہے تو اس طریقے سے مجھے مار سکتا ہے۔ بادشاہ نے کہا بتا کون سا طریقہ ہے؟ کہا پوری بستی کو جمع کرو اور پوری بستی کے سامنے مجھے ایک جگہ پر کھڑا کر دو، پھر تمہارا تیر اٹھاؤ اور تیر اٹھا کر کہو بسم اللہ، بسم اللہ کہہ کے وہ تیر مجھے مارو، پھر میں مر جاؤں گا۔ چنانچہ بادشاہ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بسم اللہ ہے کیا۔ اس نے تیر اٹھایا اور تیر اٹھا کر اس بچے کو مارا۔ بچہ تو انتقال کر گیا، لیکن جتنا مجمع یہ دیکھنے آیا تھا وہ تمام کے تمام ایمان لے آئے۔ بادشاہ کے وزیر نے کہا کہ دیکھا ایک بچے کو مار رہے تھے آپ تاکہ یہ دین کی تبلیغ نہ کرے، یہ تو مرتا گیا لیکن جاتے جاتے پوری قوم کو دین کی ہدایت دیتا گیا۔ بادشاہ غصے میں آ گیا، اعلان کر دیا اس نے کہ بڑی بڑی خندقیں کھدوائی جائے، بڑی بڑی خندقیں کھدوائی جائیں اور پوری کی پوری قوم کو اس آگ کے اندر پھینک دیا جائے۔ چنانچہ بڑی بڑی خندقیں کھدوائی گئی۔ اسی کو قرآن کریم نے اندر کہا ہے قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود۔ یہ جو قرآن کریم کے 30ویں پارے میں ہے نا، وہ یہی اصحاب الاخدود ہے۔ بادشاہ نے تمام لوگوں کو اس وقت آگ کے اندر پھینکا۔ اس وقت ایک عورت ایک بچے کو گود میں لے کے کھڑی ہے اور سوچ رہی ہے کہ میں آگ میں کودوں یا نہ کودوں، میں تو کود جاؤں گی لیکن میرے بچے کا کیا ہوگا۔ اس وقت اللہ اس بچے کو قوت گویائی یعنی بولنے کی طاقت عطا فرماتے ہیں اور وہ بچہ بولتا ہے اے ماں دنیا کی آگ سے تو کیا گھبراتی ہے، چل جنت کی نعمتیں ہمارا انتظار کرتی، اے ماں کود جا۔ ماں گود میں بچے کو اٹھائی ہوئی ہے، بچہ اس طریقے کی بات بولتا ہے، ماں کی ہمت اور زیادہ ہو جاتی ہے اور وہ بچے کو لے کے اس آگ میں کود پڑتی۔ بہرحال یہ 6 واقعات میں نے آپ کے سامنے سنائے۔ ان 6 واقعات میں آپ نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن میں بچوں کو قوت گویائی یعنی بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ یہ اللہ کا کرشمہ ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنا کرشمہ جس جگہ پر چاہتا ہے دکھاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں آج کل کے طوطا مینا پرندہ انسان کی طرح بول نہیں سکتا، لیکن آج گھر کے اندر ایک طوطا لا دیا جائے، پوپٹ لا دیا جائے تو وہ ہمارے گھر کی تمام چیزوں کی نقل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ آج دنیا کے اندر دیکھیے ہر چیز بولتے ہیں، بولنے سے وہ کام ہو جاتا ہے۔ ایسی گاڑیاں ٹیکنالوجی دنیا کے اندر آ گئی ہیں۔ ٹیسلا کمپنی کی گاڑیاں دنیا کے اندر آئی ہوئی ہے کہ آپ گاڑی کے اندر جا کے بیٹھو اور اس کا جو بھی مشین ہے وہ آن کرو اور آن کرنے کے بعد بولو اوپن دا ڈور تو فوراً دروازہ کھل جاتا ہے۔ آپ کہو کہ کلوز دا ڈور تو فوراً دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ جب ایک مشین انسان کی بنائی ہوئی اپنی بات کے ذریعے وہ کام کرتی ہے تو اللہ کی قدرت کا وہاں کہاں مقابلہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قدرت کے اوپر ہم سب کو کامل ایمان نصیب فرمائے۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد بما هو اہلہ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔